السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ چلیے حدیث نمبر 97 سے درود پڑھیے۔ عن النواس بن سمعان الانصاری قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواہ مسلم کتاب الزہد۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن النواس بن سمعان الانصاری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواہ مسلم کتاب الزہد۔ نواس بن سمعان انصاری ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں نیکی اور گناہ کے بارے میں کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ تو نیکی کی تعریف آپ نے اس حدیث کے مطابق جو فرمائی وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، اچھی عادات، اچھا اخلاق، اور گناہ والإثم ما حاک فی صدرک، وہ کام، وہ بات جو دل میں کھٹک پیدا کر دے، انسان کے اندر بے چینی پیدا کر دے۔ دوسری بات یہ کہ انسان اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ بات کسی اور کو پتہ چلے، دوسروں کو معلوم ہونا اسے برا گزرے۔ مسلم میں اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے جو تھوڑی طوالت کے ساتھ ہے، جس میں اس کا کانٹیکسٹ بھی بیان کیا گیا ہے۔ راوی یہی ہے نواس، کہتے ہیں کہ اقمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ سنۃ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں 1 سال تک رہا، یعنی آپ کی کمپنی میں رہا۔ ما یمنعنی من الہجرۃ الا المسألۃ کان احدنا اذا ہاجر لم يسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قال فسألته عن البر والإثم۔ کہتے ہیں کہ مجھے سوائے کوئی دینی مسائل پوچھنے کے کسی چیز نے ہجرت سے نہیں روکا تھا، یعنی میں کچھ سیکھنا چاہتا تھا۔ ہم میں سے جب کوئی ہجرت کرتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرتا تھا۔ وہ کیوں؟ مہاجرین کو سوال کی اجازت نہیں تھی، یہ نبوی نے لکھا اس کے بارے میں، صرف باہر سے آنے والے ہی سوال کیا کرتے تھے، تو مہاجرین خوش ہو جاتے کہ کوئی عقل مند آدمی سوال کرے تو اس کے سوال سے ہم بھی سیکھ جائیں۔ تو مہاجرین کی اکثریت کون تھی؟ جو اصحاب صفہ میں سے تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر رکھا تھا، تو وہ سیکھتے تھے، لیکن انہیں بہت زیادہ سوال اور بحثوں کی اجازت نہیں تھی۔ اس کو ناپسند کیا گیا کیونکہ بعض اوقات سوالوں کی کثرت سے اور خصوصاً irrelevant سوالوں کی وجہ سے دین مشکل ہو جاتا ہے، عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دین کھیل بن جاتا ہے، لوگ صرف اسے ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز بنا لیتے ہیں اور عمل سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا اصل میں فوکس کیا تھا، مقصد کیا تھا علم حاصل کرنے کا، اور ایک ایک حدیث اور ایک ایک بات کے جاننے کا مقصد کیا تھا کہ وہ اس پر عمل کر سکے۔ وہ ہر چیز یقین کے ساتھ لیتے تھے، کیونکہ انسان صرف اسی چیز پر عمل کرتا ہے جس پر وہ ایمان رکھتا ہے، جو اس کے بلیف کا حصہ ہوتا ہے۔
جس کو وہ سچ سمجھتا ہے. ورنہ تو بہت سے لوگوں کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے لیکن وہ علم ان کے عمل میں جھلکتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ وقتی طور پر ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، ان کے لیے بعض اوقات فخر کا باعث ہوتا ہے، بعض اوقات تکاثر کا سبب کہ میرے پاس تم سے زیادہ ڈگریاں ہیں یا زیادہ علم ہے یا مجھے زیادہ حدیثیں یاد ہیں یا میں زیادہ بڑا عالم ہوں. تو اس طرح کی بھی چیزیں انسانوں کے اندر آ جاتی ہیں، یعنی کہ اس کا شعور بھی نہیں ہوتا انسان کو کہ کہاں کہاں سے شر داخل ہو جاتا ہے انسان کے اندر، کیونکہ ایک مستقل دشمن اسی کام پہ لگا ہوا ہے کہ وہ انسان کی نیت کو خراب کرے، اس کے ایمان میں بگاڑ پیدا کرے، اس کے یقین کو کمزور کرے، اس کے اندر منافقت پیدا کرے، تاکہ انسان جاننے کے باوجود بھی کچھ کرے نہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام خصوصاً مہاجرین وہ یعنی پوری توجہ اور غور کے ساتھ سنتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جو بھی کچھ بتاتے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد وہ باقاعدہ حلقوں کی شکل میں بیٹھ کر اس کو یاد کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے. اس طرح انہوں نے علم کی حفاظت کی. یہی وجہ کہ پھر آگے وہ اس کو ٹرانسمٹ کرنے والے، اس کو دینے والے بن گئے. اور اسی طرح جو باہر سے لوگ آتے تھے، چونکہ ان پر یہ پابندی نہیں تھی تو وہ آ کر بعض اوقات اچھے سوال کرتے اور بعض اوقات نہیں بھی کرتے تھے. اور یہاں سے جو لوگ کہیں اور جاتے، یعنی مہاجرین میں سے بھی جو آئے تھے، وہ سارے پھر وہیں نہیں رہے. وہاں سے اگر کوئی کسی اور علاقے کی طرف جانا چاہتا ہے یا رخصت ہونا چاہتا ہے، یا بعض لوگ مختلف قبائل سے بھی اسلام قبول کرنے کے بعد آ کر آپ کے پاس رہتے اور پھر سیکھتے اور اس کے بعد اپنے علاقوں کو واپس بھی چلے جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اور سوال نہیں کرتے تھے، تو میں نے سوال کیا اور مجھے صرف دین سیکھنے کے شوق نے ہی روک رکھا تھا. تو میں نے آپ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا، وجہ اس کے کہ بہت سی چیزوں کی ڈیٹیل پوچھی تو انہوں نے ایک جامع سوال کیا کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور برائی کس کو کہتے ہیں یا گناہ کس کو کہتے ہیں. کیونکہ اگر انسان کے پاس یہ معیار آ جائے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان ہر نیکی کے کام میں فتویٰ لینے نہیں جائے گا کہ اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اور کتنا ثواب ہوگا. وہ کیا کرے گا؟ اسے کر جائے گا. تو ایک وسیع تصور نیکی کا انہوں نے سیکھ لیا اپنے سوال کی وجہ سے. اور پھر دوسری طرف گناہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان کو پہچان ہو جائے گناہ کی تو پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی، بہت زیادہ سوالوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، گناہ ہے یا ثواب ہے. انسان کے اپنے اندر ایک مفتی ہوتا ہے جو اس کو بتاتا رہتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. انسان سب کو چپ کرا سکتا ہے، اس کو نہیں چپ کرا سکتا الا یہ کہ بالکل ہی بے حس ہو جائے اور وہ اس کی سنے ہی نہ. مسند احمد میں ایک حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، نیکی وہ ہوتی ہے جسے کر کے نفس کو سکون اور دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یعنی انسان کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت آتی ہے اور یہی کیفیت پھر اس کو نفس مطمئنہ بنا دیتی ہے. اور انسان جب نفس مطمئنہ ہے، اطمینان کی حالت میں جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس پر جو سلام آتا ہے اور فرشتے آ کر اس کی جو روح لینے کے لیے آتے ہیں. تو حدیث کیا ہے کہ البر ما سکنت الیہ النفس، نیکی وہ ہے جس کو کر کے نفس سکون میں آ جائے کہ میں نے اچھا کیا، یعنی آپ کا دل گواہی دے اور دل کو اطمینان نصیب ہو جائے. تو وہ ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو یوں لگتا ہے جیسے جو میں نے کیا وہ قبول ہو گیا ہے، اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث میں سب سے بڑی نیکی کے بارے میں بھی بتایا گیا. فرمایا کہ آدمی اپنے والد کے انتقال کے بعد، باپ کے فوت ہونے کے بعد اس سے محبت کرنے والوں سے صلہ رحمی کرے. یعنی جو لوگ آپ کے والد سے محبت کرتے تھے یا آپ کے والد ان سے محبت کرتے تھے، یا اگرچہ والد کی بات ہے لیکن ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی، یا ماں جن سے محبت رکھتی تھی ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ بھی اس کے تحت آ سکتا ہے. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ لڑکیاں بہت سے کام خود اپنی مرضی سے کر نہیں سکتی، ان کو شوہر کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، ان کے اوپر اور بہت سی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، کسی کو جا کے وزٹ کرنا، اس کا خیال کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ایک رسپانسبلٹی تو نہیں ڈالی گئی، لیکن ایک قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر والد کے دوستوں کے ساتھ ایک مرد کو
اچھا کرنا چاہیے. تو ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی ایک بیٹی اگر اس کے پاس موقع ہے تو اسے اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نیکی کی ایک بہت بڑی قسم ہے. تو اگر والدین زندہ ہیں اور ان کے چاہنے والے یا ان کے دوست احباب یا ان کے رشتہ دار موجود ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہوگا پھر؟ یعنی فوت ہونے کے بعد ان کے چاہنے والوں سے یا وہ جس کو چاہیں ان سے اچھا سلوک سب سے بڑی نیکی بتائی جا رہی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں سوچیں بھی کہ یہ بھی نیکی ہے؟ اب تو والدین فوت ہو جائے تو ان کو بھی دعا میں یاد نہیں رکھتے. کتنے لوگ ہیں جو صبح روزانہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد لازماً اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں چاہے زندہ ہو یا فوت ہو چکے؟ فیو ہینڈز. ہم میں سے ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. یہ کرنے کا کام ہے، اس پہ امر کا صیغہ ہے، کرو، کیونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب والدین اپنا شہر یا علاقہ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ان کے دوست احباب کہیں بکھر جاتے ہیں یا کہیں بھی، تو عموماً والدین جب فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ویسے ہی بھول بھلا جاتا ہے انسان سب کو. لیکن اس کام کو اپنے کرنے کے کاموں کی لسٹ میں ڈال دیں تاکہ جب کبھی موقع ہاتھ آئے، جب کسی موقع پر کرنا نصیب ہو تو اس سے انسان پیچھے نہ ہٹے. یہاں پر نیکی کا جو معنی بتایا گیا وہ کیا ہے؟ حسن خلق، یعنی اچھا اخلاق. اور اچھا اخلاق برتنے میں سب سے پہلے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ والدین. اور والدین نہ ہو تو ان کے دوست، رشتہ دار، ان کے احباب. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا پھر حق کتنا ہے. اب نیکی کے فائدے کیا ہیں؟ میں پہلے تھوڑے سے اثرات یا فائدے بتاؤں گی تاکہ نیکی کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو. جیسے پہلے بھی بات ہوئی نا کہ اگر ہمارا ایمان ہوگا کہ یہ کرنا فائدہ مند ہے تبھی ہم کر سکیں گے، پھر تو مشکل اٹھا کے بھی وہ کام کریں گے. اور جب تک یہ یقین نہیں ہوتا، کنوکشن نہیں ہوتی کہ اس کے کرنے کا کوئی فائدہ، تو پھر ہمارے سامنے نیکی کا موقع ہوتا ہے اور ہم نہیں کر پاتے. تو نیکی کے اثرات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے دل کو خوشی نصیب ہوتی ہے، جیسے پیچھے بھی آیا، اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور یہ اطمینان ایمان کی پہچان ہے، مومن ہونے کی پہچان بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی اور اپنی برائی بری لگے تو تم مومن ہو. تو نیکی کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ انسان کو اس سے لازماً خوشی نصیب ہوتی، ایک اطمینان نصیب ہوتا، راحت، ایک کنٹینٹمنٹ، ایک پیس کی فیلنگ آپ کے چہرے پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے پورے ماحول میں آ جاتی. اکثر لوگوں کو انگزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں یا پینک اٹیکس ہوتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کوئی کام نہیں کر پاتے، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کا سہارا لیتے کبھی اس کا سہارا لیتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کریں کیا. اور پھر شیطان اتنا حاوی ہوتا ہے کہ تسلی یہ دیتا ہے چونکہ تم اس وقت اداس ہو اور تم پریشان ہو، تب کوئی نیکی کا کام کیا کرنا. جو کر رہے ہوتے وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ سب کچھ پیچھے کر کے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور کوئی نیکی کا کام چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دے. کون سا ایسا کام کروں کہ جس سے اللہ میرے دل کو چین اور راحت بخشے، کہ میری وہ ایمان کی کیفیت لوٹا. اکثر لوگ بس شکایتیں ہی کرتے نظر آتے ہیں، ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق محسوس نہیں ہوتا، وہ ایک گوڈی گوڈی کیفیت جو ہے وہ بس نہیں ہے. یہ دس از ناٹ ریکوائرڈ کہ آپ ہر وقت ایک ایموشنل کنڈیشن کے اندر ہوں اور ایموشنلی چارجڈ ہوں یا اسپرچولی ہائی ہوں. دس از ناٹ ریکوائرڈ. اصل چیز کیا ہے؟ اطمینان اور سکون، کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کو کرتے چلے جائیں، اس میں رکاوٹ نہ آئے. اگر آپ ایموشنلی بہت ہائی اپ ہو کر بھی کر کچھ نہیں رہے تو خالی اس فیلنگ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل ایمانی کیفیت وہ ہے کہ جس سے آپ نیکی کے قابل ہو جائیں، کہ بس کچھ کرتے رہیں، نیکی کے مواقع نہ ضائع کریں.
تو یہ آپ کو کرنے سے ہی ملے گا، صرف سوچنے سے اور باتیں کرنے سے نہیں حاصل ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے. کس کو پسند نہیں کہ عمر میں برکت ہو؟ کس کو پسند نہیں کہ رزق میں اضافہ ہو؟ ایک حدیث کے مطابق جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. انسٹنٹ ریوارڈ کسی نہ کسی شکل میں. صلہ رحمی کیا؟ رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا. اگر کوئی طریقہ نہیں، کسی کے لیے دعا کر دیں، کسی کو کال کر لیں، کسی کو ایک ٹیکسٹ میسج بھیج دیں، کسی کا حال کسی کے ذریعے پوچھ لیں، کسی کو سلام بھجوا دیں، کسی کی ضرورت کی کوئی چیز بھجوا دیں، جو اس میں سے یتیم مسکین بچے ہیں ان کے لیے کوئی وظیفہ لگا دیں، کوئی کام. اب آپ اپنے اپنے طور پر اپنی لسٹ بنائیے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا اچھا کر سکتا ہوں، اور اس میں کوئی کنڈیشن نہیں کہ وہ آپ سے اچھا کریں تو آپ اچھا کریں گے. وہ جو مرضی کریں، جو مرضی کریں، کیونکہ ہم نے تو اپنے رب کے لیے کرنا، اس لیے تھوڑی کرنا کہ وہ ہمارے ساتھ اچھے ہو جائیں، وہ بھی اللہ کر دے گا. تو انسٹنٹ ریوارڈ جس نیکی کا ملتا ہے وہ صلہ رحمی. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ، کچھ فیملیز، ان میں لوگ فاجر اور فاسق ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور افراد کی کثرت ہو جاتی. یعنی بہت سے گناہوں کے ساتھ بھی اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انسٹنٹ ریوارڈ دنیا میں اس کو دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کیوں ایک آپا دھاپی کی کیفیت ہے، اور بے چینی اور بے سکونی اور لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے اور فساد گھروں میں ہر جگہ. وجہ کیا؟ کیونکہ ہر شخص لینے کے انتظار میں، مجھے کچھ مل جائے، دینے کے لیے نہیں تیار. اور دینے کو بھی صرف اس کو راضی ہے جو پسند کا ہے یا جس سے مجھے کچھ ملتا ہے، اور اگر نہیں ملتا تو میرا بھی دروازہ بند ہے. یعنی بھلے ہم بہت پرہیزگار نہ ہوں اور بہت اعلیٰ درجوں پر فائز نہ بھی ہوں، تو بھی اگر ہم رشتہ داروں سے اچھا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون اور خوشی اور اطمینان ہوگا. پچھلے دنوں ویکنڈ پہ کسی کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا تو صاحب خانہ کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، اپنے کام سے آ رہے تھے تو ان سب کو انہوں نے کھانے پہ بلایا ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے کھانے پہ بلایا ہوا ہے اور تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں. لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ایک دم تقریباً 60 کسٹمر ان کے پاس آ گئے جن کو ڈیل کرنا تھا. مجھے فوراً یہ حدیث پڑھ کے مثال یاد آئی کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، آپ نے گھر میں اپنا دسترخوان کھولا ہے، اللہ نے آپ کے لیے وہاں چھپڑ پاڑ کے رزق کا دروازہ کھول دیا سیم ٹائم. لیکن ہم عام طور پر ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے کرتے بھی نہیں، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ کرے تو میں کروں، وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں. تو اس پر یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے نا اور رکا ہوا ہے اور کوئی چیز آپ چاہتے ہیں زندگی میں اور کر نہیں پا رہے، تو آپ اس رشتہ دار سے اچھا سلوک کریں جو آپ کے ساتھ قطعاً اچھا نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھلائی کریں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعا شروع کر دیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے خیر و عافیت، کیا کیا خیر و برکت نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. البتہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے، یعنی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، زندگی بھی آسان ہوگی، آخرت میں بھی آسانی. سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، بھلی باتوں کی تصدیق کی، اچھی باتوں کو، نیکی کی باتوں کو سچ مانا، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کریں گے، بہت جلد آسانی مہیا کریں گے. یہ تو دنیا میں ہے،
اور آخرت میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان البر یہدی الی الجنہ، وہ سچ اور جھوٹ والی حدیث ہے، تو اس کا ایک پارٹ ہے نیکی جنت کی راہ دکھاتی، جنت کے راستے آسان کرتی. اس حدیث میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو نیکی کہا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں تو بہت سی ہیں، لیکن وہ نیکی جو فوری طور پر آپ کو اطمینان اور سکون دیتی ہے وہ ہے لوگوں سے اچھا اخلاق یا اچھا معاملہ یا اچھی طرح پیش آنا، یا ان کی کوئی ضرورت پوری کرنا، یا ان کی کوئی تکلیف دور کر دینا، یا ان کی عیادت کر دینا، یا ان کی کیئر کرنا، یا ان کے لیے کوئی بھی آسانی پیدا کرنا. ذرا آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے. لیکن عموماً ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں تاکہ اس کو مزہ چکھائیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے، خود مشکل میں پھنستے ہیں ہم، اور ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ہی کیے کا نتیجہ ہے. یہ بعض لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں دوسروں کو ستا کے، جبکہ ہمارے اندر پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ مسئلے کو حل کرو، نہ کہ مسئلہ اور بڑھا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو. یعنی ایک طرف نماز اللہ کا حق، پھر آپس میں صلح کروانا، دو لوگوں کے درمیان کوئی انبن ہو گئی، اور اچھے اخلاق سے بہتر. حسن اخلاق کے اوپر تو پوری لیکچر سیریز ہے اور کتاب بھی ہے، اس لیے میں بہت زیادہ اس پر نہیں اس وقت جاؤں گی. لیکن اخلاق اصل میں ہے کیا؟ عادات، مینرز، ایٹیکیٹس. جب ہمارے مینرز اچھے ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی آسان ہوتی ہے. اور جب ہمارے مینرز خراب ہوتے ہیں، ہمیں ایٹیکیٹس نہیں آتے، تو جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بےچارے سخت پریشان ہوتے ہیں. خصوصاً اگر اکٹھے رہنا پڑے، مثلا ہاسٹل کے ایک کمرے میں آپ رہتے ہیں، اور اگر ایک شخص کا بھی اخلاق خراب ہے نا، اور ایک شخص کی بھی زبان خراب ہے، تو وہ سارے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو جاتا ہے، سب کو بدنام کر کے رکھ دیتا ہے. وہ فلاں کورس، حالانکہ وہ سارا کورس ایسا نہیں ہوتا، اس میں چند لوگ ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں اور فتنہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کو بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ بد اخلاقی ہوتی ہے نا، منہ کھول کھول کے بولنا، تانے دینا، غیبت کرنا، لوگوں کے پیچھے ان کے مذاق اڑانا، نقلیں اتارنا، یہ سب بد اخلاقی میں شامل ہوتا ہے. تو اچھا اخلاق کیا ہے کہ سامنے بھی دوسروں کے لیے اچھے ہوں، کرٹیس ہوں، پیچھے بھی اچھے ہوں. جو چیز اپنے لیے پسند نہیں وہ کسی کے لیے بھی نہ ہو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے دل میں خود ہی اطمینان آ جائے گا، کیونکہ جو کسی کی حمایت اور دفاع اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے، جب کوئی غیبت کر رہا اس کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. اور جو دوسرے کی غیر موجودگی میں غیبت کرے گا اور کوئی اس کا دفاع نہیں کرے گا، تو دنیا آخرت میں اللہ اس کا بدلہ اس کو دے گا. ہم کر کسی کا برا رہے ہوتے ہیں، لیکن کر اپنا رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی خود اپنے پہ نیکی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو ان البر یہدی الی الجنہ، تو جب نیکی کی طرف گئے نہیں تو جنت کی طرف جانا کیسے آسان ہوگا پھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے اچھے اخلاق سے روزہ دار اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. اسامہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں. ہم میں سے کوئی بھی باتیں نہیں کر رہا تھا، چپ تھے سب، کہ اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھے اخلاق والے. اور جب ایک وقت آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو سارے لوگ فٹافٹ سواریوں سے اتر کے آپ کے پاس جلدی سے پہنچ گئے، لیکن اشج جو تھے وہ سب سے آخر میں آرام سے اترے. انہوں نے باقیوں کی چیزیں بھی ٹھیک کی، سواریوں کو باندھا، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر 2 کوالٹیز ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. اور وہ 2 کیا تھی؟ الحلم والانات. حلم، بردباری اور ٹھہراؤ، یہ 2 کوالٹیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اگر ہمارے اندر وہ ایٹیکیٹس ہی نہیں، وہ کوالٹیز ہی نہیں، وہ کردار ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے، تو بندوں کے ہم کہاں سے پسندیدہ ہو سکتے ہیں، اور پھر ہمارے اپنے اندر کہاں سے ایک اطمینان اور خوشی آ سکتی. تو یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین بھی ہوں گے اور آپ کے محبوب ترین بھی ہوں گے، جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. آپ نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں، یعنی جن کی عادتیں اچھی ہیں، جن کے معاملے اچھے ہیں. اور میزان میں سب سے بھاری نیکی حدیث کے مطابق اچھا اخلاق. پھر اچھے اخلاق کا ہر کام نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بھی صدقہ، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا، نابینا کے ساتھ چلنا، راستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹانا، اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کی ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ. آپ نے محنت کر کے کنویں سے پانی نکالا، اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک اور شخص آ کے کھڑا ہو گیا پانی لینے کے لیے، تو آپ اپنا پانی اس کو ڈال دیتے ہیں کہ اچھا آپ یہ لے لیں. وہ کہتا نہیں میں خود نکالتا ہوں. آپ کہتے نہیں آپ لے لیں میں اور نکال لیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کسی نے مشورہ دیا تھا ان کو، موٹیویٹ کیا تھا، کوئی لمبا سا لیکچر دیا تھا ان کو کہ جب تم دیکھنا کچھ لوگ اپنا کام خود نہیں کر پا رہے تو آگے بڑھ کے تم ان کی ہیلپ کرنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نیکی کا ان کو کیا ریوارڈ ملا تھا؟ بالکل ایک پردیس کے اندر گھر ملا، شادی ہو گئی، ٹھکانہ ملا، کھانا پینا، جاب مل گئی، سب کچھ جو ایک انسان یہی چاہ رہا ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے شہر اپنے ملک میں اتنی ساری سفارشوں کے باوجود ان میں سے کچھ بھی نہیں ملتا. نہ رزق روزی کے دروازے کھلتے ہیں، نہ شادی کے کھلتے ہیں، اور نہ ہی کوئی جاب، نہ ٹھکانہ، نہ کچھ، اور صرف پریشانیوں اور غموں میں زندگی گزر رہی ہوتی، کیونکہ انہوں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی کسی کی بھلائی کریں. وہ اپنے ہی غم میں ہیں، بس ہم بڑے مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ہی دنیا بھر کی زیادتیاں ہو گئی ہیں. تو جب تک آپ کھلیں گے نہیں، کسی کے کہے بغیر آپ کا دل بتا رہا نا یہ شخص پیاسا لگ رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یہ بیمار ہے، اسے کوئی ضرورت ہے، جب تک آپ کی اپنی آنکھیں نہیں دیکھیں گی اور آپ اپنی سوچ سے نہیں آگے بڑھیں گے تو وہ بھی کیا نیکی جو دھکا زوری سے کسی سے کروائے انسان کہ چلو اٹھو یہ کام کرو، یہ انسان ڈیوٹی سمجھ کے اس کو بس کر رہا ہو. خود سوچا کریں کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتے، اور پھر اس کے بعد اپنے دل کی حالت دیکھیں کہ کیا ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، کوئی پتہ نہیں وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے. اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو، چھوٹی سی چیز، یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو، یا اپنے ڈول میں سے کسی کو پانی مانگنے والے برتن میں پانی کھینچ کر ڈال دیا کرو، یعنی پانی لینے والے یا پانی ڈھونے والے برتن میں ڈال دیا کرو، یا راستے میں سے کوئی ایسی چیز دور کر دو جس سے انہیں تکلیف ہو رہی ہو، یا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، یا اپنے بھائی سے ملاقات کر کے اسے سلام کرو، یا زمین میں اجنبی سمجھے جانے والوں سے انس اور محبت ظاہر کرو. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کہیں کسی اسکول میں، کالج میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو جو لوگ اکٹھے داخل ہوتے ہیں نا وہ سارے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد کوئی لیٹ ایڈمیشن آتا ہے، وہ بالکل اجنبی ہے، کوئی اس کو نہیں پوچھتا کہاں سے آئے ہو کہاں سے نہیں. بعض جگہوں میں الٹا پھول بناتے ہیں اور ہنستے ہیں اس پر. قوم لوط یاد آتی ہے ایسا کام کرنے والوں کے موقع پر نا، کہ جیسے وہ اجنبی لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان پہ ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو اجنبی لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی اور اس طرح کے کھیل کرنا یہ انتہا درجے کی گری ہوئی حرکت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زمین میں اجنبی سمجھے جانے والوں سے انس اور محبت ظاہر کرو، جن کا کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمدردی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھو، خواہ تم کسی اداس آدمی کو انس اور اپنائیت مہیا کرو. وَلَوْ أَن تُؤْنِسَ الْوَحْشَانَ بِنَفْسِكَ، کہ ایک وحشت کی حالت میں ہے، کوئی پریشان ہے، خوف میں ہے، گھبراہٹ کا شکار ہے، اور نظر آ رہی ہے وحشت اس کے حال احوال سے، تو تم آگے بڑھ کر اس کو انس مہیا کرو، اس کی وحشت دور کرو. یہ بھی نیکی. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب ہم اپنے خول سے باہر نکلیں گے، تو کوئی نظر آئے گا تو، یا ہمارا کسی سے کوئی تعلق واسطہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو سہارا دے سکے،
کہ اس کی سواری پر اس کو سوار کرا دے، چڑھا دے، یا سامان اٹھا کے اس پہ رکھ دے، تو یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. یعنی یہ ساری ریمائنڈرز میں اس لیے دے رہی ہوں کہ ہم بعض اوقات خود نہیں دیکھ پاتے کہ بھی کیا ہے نیکی جسے میں کروں تو مجھے اطمینان نصیب ہو. یہ چند ایک مثالیں ہیں احادیث سے کہ جس سے آپ کو صرف ایک آئیڈیا دینا مقصود ہے کہ یہ چھوٹے 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 کام، یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے، اور یہ معمولی نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حقیر نہ جانو، ان کو معمولی نہ سمجھو. پھر کاموں میں سکینت اختیار کرنا، الحلم والانات. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے اطمینان اور سکون کے ساتھ واپس ہوئے اور آپ کے پیچھے اسامہ سوار تھے. آپ نے فرمایا، لوگوں اطمینان کے ساتھ چلو، کیونکہ گھوڑوں اور اونٹوں کے دوڑانے میں کوئی نیکی نہیں. یعنی تیز گاڑی چلانے میں اور اوورٹیک کرنے میں اور دوسروں کو پیچھے چھوڑ کے ان کو نیچا دکھانے میں کوئی نیکی نہیں. کیونکہ وہ بھی انکانشیسلی انسان مقابلے بازی میں آ جاتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ذرا نظر آؤں، میں کوئی اپنی قابلیت دکھاؤں. کچھ لوگ کسی چیز میں دکھاتے ہیں، کوئی کسی میں دکھاتے ہیں. کچھ لوگ صرف گاڑیاں کاٹنے میں ہی بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ میں ہر ایک کو اوورٹیک کر سکتا ہوں، کوئی رستہ دے یا نہ دے. تو آپ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں، یا اس میں کوئی خیر نہیں کہ اگر تم سمجھو. کیونکہ اس میں وقتی طور پر انسان کے نفس کو تو بڑی غذا ملتی ہے کہ میں آگے نکل گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی اور آ کے آپ کے آگے نکل جاتا ہے. تو وہ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بوسٹ ملا تھا وہ واپس ببل پھٹ گیا، ختم بات. تو جو نیکی ہوتی ہے اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی کو نیچا دکھا کے آپ کا خوش ہونا، یعنی خوشی کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو نیچا دکھا کے، اس کو ذلیل کر کے، اس کو نقصان دے کے، اس کو چیٹ کر کے، اس کو دھوکہ دے کے، اس کو کوئی غلط مشورہ دے کے بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں. لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ لمبا ڈپریشن انسان کو پھر ملتا ہے. اس کے برعکس تکلیف اٹھا کے ایک خوشی ملتی ہے. ایک ہوتا ہے نفس کی مرضی کا کام کر کے خوشی ملنا، اور ایک ہوتا ہے تکلیف اٹھانے کے بعد خوشی ملنا. تو یہ جو تکلیف اٹھانے کے بعد خوشی ملتی ہے، اس کے نتائج ہی کچھ اور ہوتے ہیں. دیر پا دور رس اندر تک راحت اترتی ہے انسان کی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، یعنی کہ اس نیکی تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو، وہ نہ دو جو تم پسند کرتے. تو یہ تکلیف اٹھا کے انسان کر سکتا ہے نا. تو یہ تھی چند باتیں نیکی کے بارے میں. اب میں انشاءاللہ گناہ کے بارے میں شروع کروں گی. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. السلام علیکم. نیکی کے اثرات کی بات کروں گی کہ آج سے 3-4 سال پہلے جب میں سمر کورس کری تھی اپنے ادھر برانچ میں، تو وہاں پہ جو میرا مدرسہ بنا ہوا تھا اس کے بعد بچیاں آتی تھی جو کاغذ اٹھاتی تھی. میں انہیں روز دیکھ کے یہ ظاہر کرتی تھی کہ میں ان کو اہمیت دے رہی ہوں. پھر میں نے انہیں سلام کرنا شروع کیا. تو 1-2 ہفتے پہلے میں انہیں سلام کرتی رہی. پھر اس کے بعد جب میں آتی تھی تو وہ دور سے بھاگ کے آتی تھی اور میرے ساتھ ہاتھ ملا کے پہلے وہ مجھے سلام کرتی تھی. تو یہ نیکی کا اثرات ہے کہ پہلے آپ کو پہل کرنی پڑے گی، اس کے جواب میں آپ کو نیکی اور اچھا ہی ملے گا. نیکی پھیل گئی، اوروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بن گئی. جی، کوئی اپنے روزمرہ کے تجربات سے نیکی کے کاموں کے بارے میں بتائیں. اور کیا کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ مثلا آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ کے آس پاس نیکی کے کون سے کام ہو سکتے ہیں؟ جی، آپ کیا بتائیں گے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا جہاں آپ رہتی ہیں، آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایک تو وہ ہے نا کام جو ایک روٹین ٹائم ٹیبل میں آپ کو باندھ کے کروایا جاتا ہے، اور ایک آپ خود سے، کیونکہ جب تک ہم خود نہیں ڈیسائیڈ کریں گے تو بات نہیں بنے گی. جی، میں جب اوپر اپنے کپڑے دھو کے ڈالتے نا تو لینے کے لیے جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی ارد گرد کے میرے ساتھیوں میں سے کس کے کپڑے ڈرائی ہو گئے ہیں، تو میں کوشش کرتی تھی کہ میں ان کے بھی نیچے رہ جاؤں. تو ابھی جیسے نیکیوں کی آپ بات کری تھی نا، تو اتنی چیزیں آ رہی تھی کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، ہم اس کو اتنا امپورٹینس نہیں دیتے. لیکن ایک دن جب میں نے کیا تو میری جو فرینڈ تھی، میں نے جب اس کو لا کے اس کو اتنی خوشی اور اتنی حیران ہوئی، کہتی ہے تمہیں میرے کپڑوں کی پہچان ہے. میں نے کہا ساتھ رہتے ہیں تو ان چیزوں کو نوٹ اسی کرنا طرح یہ چاہیے. کہ مثلا کسی کا کپڑا گرا پڑا ہے، آپ اس کو اٹھا کے ڈال دیں اگر خراب ہو رہا ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز ضروری نہیں کہ لوگوں کو دکھا کے یا لوگ ہمیں کچھ بولیں تو اس وقت ہی ہم کریں. نیکی کی پھر ڈیفینیشن کیا بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ البر حسن الخلق. خلق کس کو کہتے ہیں؟ عادت کو. عادات ہماری کس کس چیز میں؟ مثلا
بولنے میں، معاملہ کرنے میں. اگر اس کو سمپل ورڈز میں کہنا کہ جو دوسروں کو ایک سہولت دے، دوسروں کی رعایت رکھتے ہوئے کام کرے، صرف یہ نہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں یا میں کون ہوں یا مجھے کیا پسند ہے یا میری کیا ضرورت ہے. دوسروں کی جو کیفیت ہے یا دوسروں کی جو ضرورت ہے یا جو دوسروں کی ایک حالت ہے اس کو بھی مد نظر رکھے. اور ہر چیز میں، مثلا کھانا کھا رہے ہیں تو دوسروں کا خیال کیسے رکھیں گے کہ میں جو ڈال رہا ہوں سالن، جو میرے ساتھ والا بیٹھا اس کو کیا ملے گا. میں نے اگر ایک چیز اٹھا لی تو دوسرے کے لیے کیا بچا. میں جو دروازے میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہوں تو دوسروں کو کیا بنے گا، وہ کیسے رستے سے گزریں گے. میں اگر اپنی بات بہت لمبی کر رہا ہوں تو دوسروں کا بھی پیشنس ہے، اس کو آزمانا نہیں چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان سب کے اندر، کیونکہ اخلاق جب عادات کا نام ہے، ایٹیکیٹس اور مینرز. پھر کسی کے لیے بوجھ نہ بننا، کسی سے ناروا تقاضے نہ کرنا، کسی کے وقت ضائع نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی. تو البر حسن الخلق. تو ہم سب اپنی عادات کا جائزہ لیں. چلیے اب گناہ کے بارے میں. گناہ کی تعریف. اور گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہیں برا لگے کہ لوگوں کو کہیں نہ پتہ چل جائے، لوگوں سے چھپانے لگ جائے انسان اس چیز کو. ابو سالبہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کون سی چیزیں میرے لیے حلال اور کون سی چیزیں حرام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا. فرمایا نیکی وہ ہوتی ہے جسے کر کے نفس سکون میں آتا ہے، دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور گناہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ نفس کو سکون ملتا ہے نہ دل کو اطمینان، اگرچہ مفتی فتوے دیتے رہیں حلال حرام کے معاملے میں بھی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو شخص گناہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. ایک ہوتا ہے عبادت کر کے عبادت گزار بننا، اور ایک ہے غلط کام چھوڑ کے عبادت گزار بننا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے کلمات سیکھ کر ان پر عمل کرے یا اسے سکھائے. اس کو جو عمل کرے، دوسروں کو سکھا دے کہ وہ عمل کرے. ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیکھتا ہوں، میں یہ کام کروں گا. آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں شمار کی. ان میں سے ایک یہ کہ حرام کاموں سے پرہیز کرو، سب سے زیادہ یا سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حرام کیا کیا ہے، خواہ وہ کھانے میں ہو یا گفتگو میں ہو یا پھر نگاہوں میں یا سننے میں. اور پھر تنہائی میں بھی اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑنا، صرف لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اکیلے میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو پھر اس کام کو تنہائی میں بھی نہ کرو. یعنی جو کام تم لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے تو اسے اکیلے میں بھی مت کرو، کیونکہ دل میں کھٹک آ جاتی ہے بندے کے. ایک اور روایت میں آتا ہے اپنا وہ فعل جس کے بارے میں تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو وہ کام اپنے نفس کے ساتھ تنہائی میں بھی نہ کرو. اب گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تھے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، بے حسی سی طاری ہو جاتی ہے، نہ خوشی نہ کوئی لینا نہ دینا، بس ایسے ہی بے روح سی کیفیت. حسن بصری کہتے ہیں کہ گناہ پر گناہ کرنا حتیٰ کہ وہ دل کو اندھا کر دے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو یہ دل پہ رین آ جاتا ہے، دل پہ غبار آ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایک نقطے سے پھیل کے پورا سیاہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پہ غلبہ پانے والا ہے، یعنی چھا جاتا ہے اس پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو قبول کرنے والے دل کے بارے میں فرمایا کہ وہ نیکی کو نیکی نہیں پہچانے گا اور نہ برائی کو برائی جانے گا مگر وہ جو اس کا نفس پسند کرے. اس کو صرف یہ پتا ہے اس کا دل کیا چاہتا ہے، بس وہ دل کے پیچھے چل رہا ہے. اس کو یہ تمیز ہی مٹ گئی ہے کہ نیکی کیا اور گناہ کیا ہے. پھر اعضاء بھی گناہوں سے غبار آلود ہو جاتے ہیں، اور اس کی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ وضو کرنے سے. وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر حصے کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. پھر اسی طرح جسمانی بیماریاں بھی، یہ بھی بعض گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے، آنکھ کو نقصان، تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکالیف اللہ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ تو کہیں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی بہت سی تکلیفیں آنی ہوتی ہیں لیکن وہ ٹال دی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف ایسی بیماریاں ان میں پھیل جاتی ہیں جو پہلوں میں نہیں ہوتی، یعنی ان بیماریوں کا وجود پہلے نہیں تھا۔ بس سینہ تنگ ہو جاتا ہے، دل گھٹنے لگتا ہے، بے چینی۔ ابن قیم کہتے کہ سینے کی گھٹن کے اسباب میں سب سے بڑا سبب اللہ سے اعراض کرنا ہے، دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا ہے، اور اللہ کے سوا اوروں سے محبت کرنا ہے۔ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے اس کو اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے، اور اس کے دل کو اس غیر اللہ کی محبت کے ساتھ قیدی کر لیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ پوری زمین میں بد نصیب کوئی نہیں، نہ اس سے زیادہ کوئی رنجیدہ ہے، نہ کسی کی اس سے زیادہ خراب زندگی ہے، نہ کسی کا اس سے زیادہ تھکا ہوا دل ہے۔ زاد المعاد میں انہوں نے کہا ہے۔ پھر اسی طرح گناہوں کا ایک وزن بھی ہوتا ہے، وزر کا لفظ تو ویسے استعمال ہوتا ہے نا۔ فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ رکوع کرتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، جب سجدہ کرتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، یعنی وضو سے بھی جھڑتے ہیں اور پھر باقی کچھ اور ہوتے ہیں جو نماز سے جھڑتے ہیں۔ پھر عمر میں اضافہ صرف نیکی کرتی ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا کہ گناہ اس کے برعکس عمل کرتے ہیں۔ ذکر سے اعراض سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے حکم کی مخالفت کرے اس کے لیے ذلت اور خواری کو مقدر کیا گیا ہے۔ جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ سبحان اللہ۔ آج ہم بحیثیت قوم دیکھیں اور انفرادی حیثیت میں دیکھیں، جو میرے حکم من خالف امری جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، سنتوں کی خلاف ورزی کرنا، آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا۔ حسن بصری کہا کرتے تھے اگرچہ گھوڑے ان کو شاہانہ چال سے لے جا رہے ہوں اور خچر ان کو بگا رہے ہوں، نافرمانی کی ذلت ان کی گردنوں سے چپکی رہتی ہے اور ان کو کوئی عزت نہیں دیتا۔ وہ بظاہر لوگ ان کے سامنے ان کے مال و دولت کی وجہ سے جھک جاتے ہیں، حقیقت میں دل سے ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ سلمان تمیمی کہتے ہیں کہ ایک آدمی تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب وہ صبح کرتا ہے تو اس پر نافرمانی کی ذلت چھائی بھی ہوتی ہے، وہ اس بوجھ کے ساتھ اٹھتا ہے۔ پھر نفع مند علم سے محرومی ہو جاتی۔ ابن قیم کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں دل اور جسم میں گناہوں کے برے قابل مذمت نقصان دہ اثرات ایسے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیا کیا نقصان انسان کو ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک ہے علم سے محروم رہنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علم سے محروم رہنا، تو کبھی آپ علم کے مواقع سے محروم ہو جائیں، علم کی دنیا سے چھوٹ جائیں، پیچھے رہ جائیں، تو سمجھے کوئی گناہ کیا ہے، تو فوراً استغفار کریں، اللہ تعالیٰ پھر موقع عطا کر دے گا، کیونکہ علم ایسا نور ہے جس کو اللہ کسی کے دل میں ڈالتا ہے اور نافرمانی اس نور کو بجھاتی، کیونکہ دل سیاہ ہوتا ہے۔ جب امام شافعی امام مالک کے سامنے بیٹھے اور ان کو ایک علم کی کتاب پڑھ کر سنائی تو امام مالک کو ان کی وافر ذہانت، عقل کی روشنی اور کمال فہم اچھا لگا کہ اتنے ہوشیار طالب علم ہیں۔ امام مالک نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل میں یہ نور ڈالا ہے کہ تم اتنے اچھے طالب علم ہو، یاد رکھنا تم اس کو نافرمانی کی تاریکی سے بجھا نہ دینا، یعنی یہ ساری ذہانت اور یہ سب کچھ چلا جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا اگر اللہ کی نافرمانی کے کام کیے۔ اور علم کا الٹ کیا ہے؟ جہالت، اور جہالت اور گناہ ساتھ ساتھ استعمال ہوئے ہیں کئی جگہ پر۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن من عصى اللہ فهو جاہل، جو بھی اللہ کے سوء بجہالت ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر ہے نعمتوں کو زوال اور مصائب کا اترنا۔ سورۃ شورى میں آتا ہے وما اصابکم من مصیبت
فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. عمر رضی اللہ عنہ نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا اے اللہ بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہی ہٹا سکتی. تو یہ ان کی دعا تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے کہ ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی، یعنی رشتہ داروں سے کاٹنا اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی ان گناہوں میں سے ہے کہ جس کی سزا فوری طور پر انسان کو مل جاتی. اور یہ نہیں کہ دنیا میں مل گئی تو آخرت میں نہیں ملے گی، آخرت کی بھی باقی رکھے گا. لیکن کوئی گھرانہ ایسا ہے کہ جہاں پر رشتہ داروں کے خلاف شکوے شکایات اور ان سے میل جول اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو؟ ہر جگہ کچھ نہ کچھ. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جن لوگوں سے انسان محبت کرتا ہے، جو قریب کے رشتے ہوتے ہیں، ان سے ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ جاتی اور پھر چھوٹی سی چیز بھی ان کو دور کر دیتی ہے ایک دوسرے سے. اور اس میں سے کسی کو تو پہل کرنی ہے، یعنی کسی کو تو آگے بڑھنا، سارا اجر و ثواب اور خیر اور بھلائی وہ سمیٹ لے جاتا ہے جو آگے بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو صریح گناہ میں آتے ہیں لیکن بہت سے لوگ انہیں کیے چلے جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گودوانے والی اور گودنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، ٹیٹوز بنانے والے، اور اسی طرح بھویں بنانے والیوں پر، پھر حسن کے لیے دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، اور یہ کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں، کچھ سے کچھ شکلیں بنا لینا. پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، یعنی صرف بڑے گناہ نہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. پھر دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے گناہ انسان کے. حذیفہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات انسان کوئی جملہ بولتا تھا اور اس کی وجہ سے منافق ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات انسان کوئی جملہ بولتا تھا، کوئی بات کہتا تھا اور اس کی وجہ سے وہ منافق ہو جاتا تھا. ہمیں تو ڈر ہی نہیں لگتا نفاق کا. وہ کہتے ہیں کہ اور اب ایک ایک مجلس میں میں روزانہ تم لوگوں سے اس طرح کے 4 کلمات سنتا ہوں. یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی مجلسوں میں ایسی 4 باتیں میں سنتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کرتا تو وہ منافق شمار ہوتا. تم لوگ برائی سے روکتے رہو، نیکی پہ ابھارتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سب کو عذاب سے تباہ کر دے گا، یا تمہارے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا، یا تمہارے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. پھر گناہوں کے صرف گناہ کرنے والے پہ اثرات نہیں ہوتے، ماحول پر بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ میں سے اگر کچھ لوگ توجہ سے سن نہیں رہے ہوتے تو اوور آل جو بیان کی کیفیت ہوتی ہے اس پہ اثر پڑنے لگتا ہے، کیونکہ یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور اگر ہمیں ان کو سننے میں دلچسپی نہیں یا ان پہ ہم توجہ نہیں دیتے تو یہ ایک چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاجر بندہ یعنی گناہ کرنے والا جب مرتا ہے تو اللہ کے بندے، دوسرے لوگ یعنی شہر، درخت، چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں، سب کو سکون ملتا. کیونکہ جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے خاندان، گھرانے، ملک، شہر سب مصیبت میں ہوتے ہیں. پھر اسی طرح بعض گناہ بہت کڑوے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ کا ایک لفظ جو تھا حضرت صفیہ کے بارے میں، آپ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ تم اسے سمندر میں ملاؤ تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. اب کیا بے دریغ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. پھر اسی طرح بعض گناہوں سے دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، قحط آتے ہیں، مالی مسائل آتے ہیں، برے حکمران آتے ہیں، دشمن غالب آ جاتے ہیں. پھر عمومی عذاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں برائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اہل زمین پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. اگر ان میں نیک لوگ ہوئے تو وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں گے. پھر قوموں کی ہلاکت بھی گناہوں ہی کی وجہ سے ہوئی.
جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو قحط سالی آتی، بادشاہ ظالم ہو جاتے ہیں، جب زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو آسمان سے بارش نہیں اترتی، اگر چوپائے نہ ہو تو بارش نہ آئے، جب لوگ اللہ رسول کے عہد و پیمان توڑتے ہیں تو اس پر اللہ دوسری قوموں کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے بعض مال چھین لیتے ہیں، جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، دوستی ختم ہو جائے، تو وہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی، وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ تو بہن بھائیوں میں محبت کا ختم ہونا، خاندانوں میں ختم ہونا، دوستوں میں ختم ہونا، ساتھ رہنے والوں میں محبتوں کا نہ ہونا، اس کے پیچھے بھی خود گناہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے کو بعض لوگ گناہ گار کرتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے، یا تو گمراہی کی دعوت دے کے، یا اس پر کوئی ایسا بوجھ لاد کے جو اٹھا نہ سکتا اور وہ گناہ گار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنی دیر قیام کرے کہ اسے گناہ گار کر دے، یعنی کسی کے گھر اتنا رہے کہ اسے گناہ گار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے گناہ گار کرے گا؟ فرمایا وہ اس کے پاس ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ بچے، وہ کچھ بھی دینے کے قابل نہ رہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ گناہوں کا نتیجہ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے گناہ اپنی گردن پہ لاد کے آئے گا، گناہوں کے مطابق پسینہ ہوگا حشر کے دن۔ پھر بعض چھوٹے گناہوں کی بھی پوچھ ہوگی کہ اے ابن آدم میں پیاسا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ پھر بعض گناہ نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے لیکن اس کے ساتھ اس نے لوگوں کو تنگ کیا، وہ تو ساری نیکیاں اس کی چلی جائیں گی۔ پھر ان الفجور یہدی الی النار، گناہ جو ہے نافرمانیاں انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں برابر نیکیاں لائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غبار کی طرح کر دے گا جو اڑ جاتا ہے۔ صوبان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حال ہم سے بیان کر دیجئے، وہ کون ہے جن کی نیکیاں یوں اڑ جائیں گی؟ کھول کے بیان کیجئے تاکہ ہم لا علمی سے ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں، ہمیں اچھی طرح بتائیے وہ کون ہے جن کی نیکیاں غبار بنا کے اڑا دی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں، تمہاری قوم میں سے، رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم کرتے ہو، لیکن وہ لوگ جب اکیلے ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، اکیلے میں تنہائی میں حرام کام کریں گے، غلط کام کریں گے۔ یعنی ایک طرف عبادت ہو رہی، تہجد پڑھے جا رہے ہیں، قیام ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف حرام کام ہو رہے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے دل کی آواز کو سنے۔ بس اندر کھٹک جائے تو چاہے 10 لوگ آپ کو کہے نہیں آپ نے بہت اچھا کیا ہے، آپ پھر بھی اندر کی آواز سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہارا دل ناپسند کرے یعنی اندر کھٹکے اس کو چھوڑ دو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اذا حق فی نفسک شیء فدعہ، جس چیز کے لینے میں کرنے میں کھٹک ہو چھوڑ دو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو شک میں ڈالے چیز اس کو بھی چھوڑ دو۔ پھر اسی طرح کھانے کے معاملے میں احتیاط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک کھجور راستے میں پڑی دیکھی، فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ یہ صدقہ کی ہوگی تو میں اس کو لے لیتا، یعنی احتیاط کا۔ اب کسی کا مال پڑا ہو اور انسان کا شاید میرا ہی ہو تو میں لے لوں، نہیں، چھوڑ دو۔ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اس ڈر سے کہ وہ پہاڑ گر نہ جائے اس پر۔ اور فاسق کس طرح دیکھتا ہے جب ناک پہ مکھی بیٹھی ہو اور اس کو بس اڑا دے۔ پھر اسی طرح گناہوں کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آپ کو کہے کہ آئے میرے مدد کرے تو اس کی مدد بھی نہ کرے، چاہے کوئی قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ پھر گناہوں سے روکنا بھی چاہیے، پھر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری یہ بری عادت یا میرا گناہ مجھ سے دور کر دے۔ اور پھر استغفار کی جو دعائیں ہیں، بہت ہی خوبصورت دعا جو گناہوں کی معافی کی ہے، رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی اللہم اغفر لی خطایایا
وعمدی وجہلی وہزلی وکل ذلک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر. اے میرے رب، میری خطا، میری نادانی، میرے تمام معاملات میں حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما. وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما. میری خطاؤں میں، میرے ارادے کے ساتھ کیے کاموں اور بلا ارادہ کاموں میں، میرے ہنسی مزاح کے کاموں میں، اور یہ سب میری طرف سے ہی ہے، یعنی میرے اندر یہ غلطیاں موجود ہیں. اے اللہ میری مغفرت فرما ان کاموں میں جو میں کر چکا اور انہیں جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا. تو سب سے پہلے ہے، تو ہی سب کے بعد ہے. انت المقدم و انت المؤخر، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا جو آپ کے ذہن میں سن کے آیا، یا کچھ بھی نہیں آیا، ذہن بلاک تھا؟ اگر تھا تو اس پر بھی استغفار کرنی چاہیے. جی. یہ گناہ جو میں کر رہی ہوں یہ میرے اوپر پڑنا ہی پڑنا ہے، چاہے اس دنیا میں پڑے چاہے اگلی دنیا میں، کیونکہ ہم نے اتنی چیزیں پڑھی ہیں کہ ڈیزیزز بھی، ایون فزیکل بھی اور ویسے بھی نیکیوں کے حوالے سے بھی کسی نہ کسی طرح وہ میرے پہ پڑھ کے رہنا ہے. جو ہم کسی کے لیے کرنے جا رہے ہیں نا، یا کسی کی برائی کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ برا کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں کچھ نہیں، ہمیں نہیں کچھ ہوگا، اس کو ہی ہوگا، ویسے ہم اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ تو نہیں کر رہے. لیکن اگر اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ الٹ کے میرے اوپر ہی آنی ہے. ایون یہ کہ سب لوگ اگر اپنی زندگی کو اینالائز کریں تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ زندگی میں ہی آپ کو اپنے جتنے بھی بڑے چھوٹے گناہ وہ آپ کو نظر آئیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ یہ میں نے وہ کیا تھا تو یہ ہو گیا ہے. اور جن کے ساتھ یہ بھی نہیں ہوتا ان کے لیے پھر سارا کچھ ڈھیر آخرت کے لیے جمع ہو رہا ہوتا ہے. تو ان اینی کیس واپس آپ پہ ہی پڑنی، چاہے آخرت میں چاہے زندگی، اس دنیا میں یا آخرت میں. دوائی شافی میں ایک حدیث بار بار ریپیٹڈلی آتی تھی کہ گناہ کی وجہ سے انسان کا رزق رک جاتا ہے. اور آج ہم نے حدیث پڑھی کہ صلہ رحمی جو ہے خاص طور پر رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. جی. آپ نے جس طرح بات کی نا کہ اپنے ارد گرد دیکھے بندہ کہ نیکی کے کون کون سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، تو جب ابھی گناہ کا پڑا تو میں سوچ رہی کہ ہمیں اس پر بھی ڈرنا چاہیے کہ کون سے گناہ کے ایسے کام ہیں جو مجھے چھوڑنا ہی چھوڑنا، جو ہم نے چھوڑنا، جس پہ میرا دل کہتا ہے اور میں چھپ کے کرتی. دیکھیے جو مین یہاں کرنے کی بات ہے نا، جس پہ توجہ دینی چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ جو تم ڈرو کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں سے چھپ چھپ کے کرو جو کام، وہ گناہ ہے. کیونکہ جب ایک معقول معروف نیکی کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو چھپنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ دیکھ نہ لے، اس کو پتہ نہ چل جائے، وہ فلاں کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. ہر وقت تو لوگوں کا خدا ہمارے سر پہ سوار ہے، انہی کا ڈر ہے، انہی کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. وہ خوش ہو تو ہم کوئی کام کرتے ہیں، وہ خوش نہ ہو تو وہ کام چاہے نیکی کا وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو ہم اندر کی آواز تو نہیں سن رہے، ہم تو لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں. جو ہماری گفتگو ہے لوگوں کے سامنے ہماری بالکل ڈفرینٹ ہے، اور الگ ہمارے لہجہ بھی اور ہے، ہمارے چوائس آف ورڈز، ہماری ٹاپک، اور وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ جن سے سو کالڈ ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی، اور ہم ایک دوسرے کو اور بڑھاتے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو نیکیوں کی لسٹ بنائیں گے کیا چھوٹی چھوٹی ہو سکتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ کم از کم یہ لسٹ بنائیں کہ میں اکیلے میں کیا کرتی ہوں. بالکل. جی. دوائی شافی میں پڑھا تھا کہ بعض گناہ وہ ہیں کہ جس کے اثرات 7 نسلوں تک جاتے ہیں. جی. اور اسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک اسلاف کا قصہ تھا کہ ایک زمانہ آیا کہ وہ مقروض ہو گئے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے 40 سال پہلے کیے ہوئے گناہ کا نتیجہ ہے جو مجھ پہ ہے. کیونکہ انسان کے اندر وہ کھٹک جاتا ہے، اس کو نظر آ جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. اگر آپ واقعی فیئر ہوں تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی تھی. استاذہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ گناہ کر کر کے اتنے ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں نا کہ یہ جو ایک کھٹک والی بات ہے یہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے. اس کا ہونا بھی مشکل ہوگی، بہت ڈم ہو گئی ہے وہ آواز. اور دوسری چیز ہے کہ بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جو ہمارے نارمز کا حصہ بن گئے ہیں، کلچرلی دے آر اوکے، آپ کچھ بھی کریں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور جو آپ نے بات کی کہ فرینڈس کی مدد یا اپنے جاننے والوں کی مدد گناہ کے کاموں میں نہ کرنا، کتنا کوئی کام ہم لوگ پیئر پریشر میں آ کے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سوچتے بھی نہیں، اور بس یہ کہ ہم نے فیور دیا. بہت اچھا پوائنٹ ہے. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر کوئی آپ کی دوست ایسی کوئی بوائے فرینڈ ہے اس کا، اور وہ آپ کو موبائل یوز کرنا چاہتی ہے، کیا آپ روکیں گے اس کو اور نہ کریں گے کہ نہیں میں اس کام کے لیے نہیں دے سکتی؟ کیا کریں گے آپ اس وقت؟ تو اگر آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں،
اور آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بیچ میں ایک دلال بنے ہوئے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ تعاون علی البر والتقوی ہے یا تعاون علی الاثم والعدوان ہے؟ کتنے ہی ایسے غلط کام ہیں کہ جن کو ہم غلط نہیں سمجھتے، ہم انہیں کرے چلے جاتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم اوائڈ بھی کریں گے نا کہ ہم اس میں تعاون نہ کریں، تو ہم اس کو یہ بتائیں گے نہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ تم اس میں، کیونکہ ہم خود بھی کلیئر نہیں ہے نا. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.